السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گروپ کے دوستوں سے ادب سے گزارش ہے کہ میں نے آپ بھائیوں کی کچھ وائسز سنی ہیں جس میں غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو اولاد ہے نا، ان کے جو نام ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ تین نام رکھے گئے۔ اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت علی نے ان کی محبت میں یہ نام رکھے ہیں۔ تو اگر یہ دلیل نام رکھنے والی محبت کی ہی صرف بنتی ہے نا، تو پھر یہ محبت ابوبکر، عمر، عثمان تینوں کے بیٹوں میں پھر ہمیں نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت علی، حسن، حسین، جعفر، عباس، حمزہ یہ نام انہوں نے نہیں رکھے۔ تو اگر نام رکھنے یا نہ رکھنے سے محبت اور عداوت ظاہر ہوتی ہے نا، تو پھر ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ حضرت علی نے ان کے ناموں پر نام رکھے تو محبت ہوگی، تو انہوں نے حضرت علی یا اہل بیت کے ناموں پر نام نہیں رکھے تو کیا ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ انہیں نفرت تھی معاذ اللہ؟ تو یہ کسی کے نام پر نام نہیں ہوتا، یہ عرف عام میں عرب کے اندر یہ نام رکھے جاتے ہیں تو لوگ رکھتے ہیں۔ اب حضرت علی کی متعدد شادیاں ہیں، تو ان شادیوں میں ان بیویوں نے اپنے بچوں کا نام رکھا یا حضرت علی نے جا کے رکھا، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام بیوی نے عمر رکھ دیا یا بیوی کے کسی بھائی نے عمر رکھ دیا یا حضرت علی نے رکھا اس کا نام جا کے عمر، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، بس نام رکھے گئے ہیں۔ پہلا تو ابو بکر یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے، اور کنیت لوگ دیتے ہیں اکثر۔ ابو بکر ایک کنیت ہے، لوگ دیتے ہیں یہ کنیت، کسی نے کسی طرح یہ کنیت بنائی تو وہ کنیت پڑ جاتی ہے، نام نہیں ہوتا ابو بکر، یہ ایک کنیت ہے۔ تو جس طرح ابو الحسن ایک کنیت ہے، جس طرح ابو ہریرہ ایک کنیت ہے، تو ابو بکر بھی ایک کنیت ہے، یہ نام نہیں ہے۔ اب عمر نام رکھا گیا حضرت علی کی اولاد کا، تو یہ عمر نام عرف عام میں رکھے جاتے تھے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عمر کی محبت میں گرفتہ ہو کے حضرت علی نے نام رکھ دیا، یا عثمان کی محبت میں گرفتہ ہو کے حضرت علی نے یہ نام رکھ دیا۔ حالانکہ ہمارے پاس تو یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بلا بھیجا تو کہا عمر ہمارے گھر نہ آئے، وہ کراہت کرتے تھے حضرت عمر کے آنے سے۔ اب وہ کیا وجہ تھی وہ آپ ڈھونڈتے رہے، لیکن ہر روایت تو موجود ہے اکیلے آنا، عمر ہمارے گھر نہ آئے۔ تو اگر یہ یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے تو پھر وہی عمر کے نام پر حضرت علی جا کر نام رکھیں گے تو یہ محبت کی نشانی نہیں بنائی جا سکتی۔ عرف عام میں عرب میں یہ نام چلتے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بڑی دوستی تھی حضرت علی کے ساتھ، ان کے نام پر نام رکھا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ اہل تشیع اکثر یہ کہتے ہیں، بس یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ تین چار آپ کی ایک وقت میں بیویاں تھیں، تو ان بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنا بیوی نے نام رکھ دیا یا بیوی کے کسی رشتہ دار نے نام رکھا، یہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میرے بھائی نے مجھ سے پوچھے بغیر اس کا نام تجویز کر دیا، تو میں بھی خاموش ہو گیا، میں نے بھائی کی رسپیکٹ میں خاموش ہو گیا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام زین العابدین رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے خود کہا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھنا، میں خاموش ہو گیا۔ تو اب یہ کوئی دوسرے لوگ بھی نام رکھتے ہیں، بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، بیوی کے رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، بیوی کے ماں باپ کا بھی ایک حق ہوتا ہے اپنے نواسے یا نواسی کا نام رکھنے کا۔ تو اس سے کوئی ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کے ناموں پر انسپائر ہو کر حضرت علی نے بھی نام رکھے تھے۔ تو یہ اہل سنت کا یہ جو دلیل دینا، یہ کوئی اس میں وزن نہیں ہے، اور اہل تشیعوں کا بھی اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ وہ حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان سے کوئی نفرت کرتے تھے، یہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں ایک اختلافی بات ہوتی ہے، بڑوں میں آپس کے اختلافات موجود ہیں، لیکن یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کے ناموں سے انسپائر ہو کر حضرت علی نے نام رکھے۔ حضرت علی اہل بیت میں حسن، حسین، فاطمہ، علی، عباس، جعفر یہ نام چلتے رہے، ان ناموں کو زندہ رکھا ہے اہل بیت نے۔ آپ دیکھیں حضرت امام حسین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام علی رکھتے ہیں، تین بیٹے پیدا ہوتے تینوں کا نام علی، علی اکبر، پھر علی اصغر ہو گیا، علی اوسط ہو گیا۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے ان خاندانوں کے ناموں کو نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیہ کے حکومتوں نے یہ ناموں کو مٹانے کی کوشش کی۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ جو لوگ سٹڈی کرتے ہیں نا اسماء و رجال کی کتابیں، اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں، 40,000 سے زیادہ جو راوی کے اوپر کتابیں مرتب ہوئی ہیں نا، لسان المثال، میزان الاعتدال، اسد الغابہ، الاصابہ وغیرہ، اس کے اندر آپ دیکھیں آپ کو حسن، حسین، علی، جعفر، عباس، حمزہ یہ نام نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ ان ناموں کے اوپر پابندی رکھ دی تھی انہوں نے معاویہ کی حکومت کے بعد، تو پھر معاویہ نے ان ناموں کے اوپر گواہی قبول نہیں کی، ان ناموں کے اوپر نام رکھنے والوں کو سزائیں دی جاتی، ان کے گھر مسمار کیے جاتے، اگر کوئی بڑا قبیلہ ہوتا تو کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر کمپرومائز ہو جاتا، یا لوگ اپنے بچوں کے نام بدل دیتے۔ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ ہمارے ماں باپ ہمارا نام اس ناموں پر رکھ گئے، اب ہمارے ساتھ یہ سلوک برا سلوک ہوتا ہے۔ اب اسماء و رجال کی کتابوں میں آپ کو آمش ملے گا، ابان ملے گا، فلاں ملے گا، عجیب و غریب نام ملیں گے، اہل بیت کے ناموں پر نام آپ کو اسماء و رجال کی کتابوں پر بالکل نہیں ملیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے، آپ جا کے پڑھ لیں یہ کتابیں، ان میں راویوں کے جو نام جو صحابہ کرام کی اولادوں سے یہ راوی بنے ہیں نا، قرون سال ثانیہ کے یہ لوگ ہیں، تو اس میں جناب آپ کو یہ اہل بیت کے نام نہیں ملیں گے، اس لیے پھر اہل بیت نے وہ نام بار بار رکھے تاکہ یہ نام زندہ رہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں تک یہ نام پہنچے۔ آج تو گھر گھر میں علی، حسن، حسین، فاطمہ، جعفر، عباس موجود ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا تھا، صحابہ کراموں کے گھر بچے پیدا ہونے بند ہو گئے تھے؟ پھر کیوں نہیں علی، حسن، حسین، فاطمہ، جعفر، عباس، حمزہ یہ نام کیوں نہیں ملتے ہمیں؟ پابندی لگا دی تھی انہوں نے یہ نام رکھنے پر۔ اور اگر کوئی یہ اٹھا کر وہ رجال کی کتاب اور ہمیں دو تین نام دکھائے گا نا، تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، حسن بصری آپ کو نام مل جائے گا، کیونکہ وہ ام سلمہ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، ان کے غلام تھے، اس لیے اس کے اوپر ان کا ہاتھ ڈالنا مشکل تھا۔ یا آپ کو جو ہے نا حضرت ابن عباس کے ہاں بچوں کے نام حسن، حسین وغیرہ مل جائیں گے، بس۔ اس کے علاوہ کسی صحابی تابی کے گھر میں بچوں کے نام یہ رکھنے پر پابندی تھی، اس لیے پھر یہ نام زندہ کرنے کے لیے اہل بیت نے یہ نام رکھے۔ تو پھر اگر یہ محبت کا تقاضا اہل بیت سے تو ہمیں ملتا ہے، تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عمر کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عثمان کے بیٹے پیدا ہوئے، اگر یہ نام ہی رکھنا محبت کا تقاضا، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں وہ نام رکھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھے؟ یہ نبی کی سنتوں کو اتنا مضبوطی سے اگر پکڑتے تھے یہ صحابہ ثلاثہ، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں حسن و حسین نام رکھا؟ کیونکہ نبی نے تو نام چینج کروا کر حسن و حسین نام رکھا، تو اتنے پیارے نام پھر انہوں نے کیوں نہیں رکھے؟ اہل بیت تو بار بار یہ نام رپیٹ کر رہے ہیں، حسن بن علی، محمد بن حسن، محمد بن جو ہے نا علی، علی بن محمد، حسن، حسین، یہ نام تو اہل بیت میں بار بار رکھے جا رہے ہیں، تو باقی صحاباؤں کے گھر میں کیوں نہیں یہ نام رکھے جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا کہ جی علی کے بیٹے کا نام عمر ہے، تو بس ہمیں دلیل مل گئی، ہم ابو بکر، عمر، عثمان کی توہین کے قائل نہیں ہیں، ان کی حضرت علی کے ساتھ دشمنی کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے اوپر یا لوگوں کے اوپر بات تھوپ دی جائے کہ بھی یہ تین نام علی کے گھر میں ملتے ہیں، تو اگر تین نام ملنے سے ان کی فضیلت اور محبت کی دلیل بنتی ہے، تو پھر ان کے ہاں کیوں نہیں علی، حسن و حسین نام ملتے؟ تو لہٰذا یہ ناموں کے ساتھ کسی کو نتھی کر دینے سے کوئی فضیلت یا محبت یا عداوت نہیں بنتی، جو فیکٹ ہے نا اس کے اوپر بات کی جائے، جس کی غلطی ہے اس کی غلطی کو غلطی مانے۔ ہم مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ہم ابو بکر، عمر، عثمان کا دفاع کرنا جانتے ہیں، لیکن دفاع کریں گے، غلطی کو غلطی مان کر دفاع کیا جائے گا، حدیث کا انکار کر کے دفاع نہیں ہوتا۔ جو غلطی ابو بکر، عمر، عثمان سے ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو غلطی مانیں گے، پھر ان کا دفاع کریں گے۔ اگر ہم بڑے آ گئے تو حدیث کا انکار کر دے، تو علم حدیث بالکل فارغ ہو کے رہ جائے گا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سامنے آواز بلند ہو گئی، تو اس بات کو ہم غلطی مانیں گے، پھر معافی کی بھی ہم دلائل پیش کریں گے۔ اگر انہوں نے، اللہ کے نبی نے کاغذ قلم مانگا اور انہوں نے نہیں دیا، یہ ان کی غلطی تھی، غلطی کو غلطی مان کے دفاع کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے دھمکی لگائی بی بی فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر، اس روایت کو صحیح مان کر دفاع کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا بڑوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو حدیث کو مکر ہی جاؤ۔ اگر بخاری میں آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری مسلم میں آ گیا کہ حضرت بی بی فاطمہ ناراض تھی ابو بکر سے، تو یہ حدیث کو صحیح مان کر ابو بکر کا دفاع کریں، حدیث کا انکار کر کے دفاع نہیں ہوتا۔ تو پھر حدیثوں کو انکار کرتے چلے جائیں گے نا، تو پھر دین رخصت ہو جائے گا، پھر شخصیات ہی رہ جائیں گی۔ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا سنہری قول ہے کہ اگر شخصیات کا دفاع کریں گے تو پھر دین رخصت ہو جائے گا، پھر شخصیات کو پکڑ کے چاٹتے رہنا، دین نہیں بچے گا۔ دین بچانا ہے تو شخصیات اگر اس میں آتی ہیں تو آئیں، اگر ان کی غلطی ہے تو ہم دفاع نہیں کریں گے، اور اگر ان کی غلطی نہیں ہے تو ان کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔